عذاب علیم سے تمہیں نجات عطا کر دوں گا بشرطے کہ تم یہ تجارت میرے ساتھ کر دو۔ کون سی تجارت؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے۔ اب دوستان محترم، اگر یہاں پہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا محض زبان سے اقرار کرنا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، غلط نگہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا محض زبان سے اقرار کرنا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ جل مجدہ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے اموال کے ساتھ، اپنے نفوس کے ساتھ۔ اب دوستان محترم، یہاں دو چیزیں بیان ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل۔ یاد رکھیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل وہ عمل ہے جو صرف اور صرف وہ شخص انجام دے سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کا عمل انجام نہیں دے سکتا۔ تو گویا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا بنیاد اور شرط کی حیثیت ہے۔ اس کے بغیر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان لانے کے دعوے داروں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ یہ تجارت کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے اموال کے ساتھ، اپنے نفوس کے ساتھ۔ اب دوستان محترم، جو شخص یہ دعویٰ رکھ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اللہ پر بھی ایمان لایا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا، اور جہاد فی سبیل اللہ سے عملاً انکاری ہو گیا، اس کا اس تجارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اس تجارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تجارت دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک کا نام ہے ایمان، دوسرے کا نام ہے عمل۔ اب وہ صرف ایمان یعنی اقرار کر کے بیٹھ گیا، ایمان نہیں لایا، اقرار کر کے بیٹھ گیا۔ ایمان لائے گا تو جہاد فی سبیل اللہ لازماً کرے، وہ محض دعوے دار بن کے بیٹھ گیا۔ اب اس کا اس تجارت کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت تجارت تو ایک لین دین ہے، آپ ایمان لا کر دے تو کچھ نہیں رہے، جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کر کے کچھ دینا پڑے۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ مست ہے، ایمان کے ساتھ شرط ہے، لازمی جز ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔